بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ سے خاتمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد، بندش کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اکثر مائیں بہنیں پریشانی کے عالم میں رہتی ہیں کہ کیسے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیسے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ معزز سامعین کرام، لیکن انسان بچ نہیں سکتا جب کسی پر جادو ہو جائے۔ چلتا پھرتا کاروبار، اوپر کو جاتا ہوا کاروبار، بالکل صحیح کاروبار اس کا وہ ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے۔ انسان پہ جادو ہو جائے، انسان تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ماں باپ پہ جادو ہو جائے تو اس کے والدین چرپائی سے لگ جاتے ہیں، ہر کوئی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، صرف ایک عمل کی وجہ سے، صرف اس جادو کی وجہ سے۔ دشمن طرح طرح کی چالیں چلتا ہے، اس جادو کی وجہ سے دشمن نہیں چھوڑتا انہیں، صرف جادو کی وجہ سے۔ تو معزز سامعین کرام، جادو سے نجات کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسی تسبیح ہے، قرآن کی وہ صورت ہے، اللہ کے وہ پیارے نام ہیں کہ آج تک جس شخص نے بھی جادو سے نجات کے لیے، جادو سے بچاؤ کے لیے، جادو سے چھٹکارا پانے کے لیے ان عملوں کو کیا، ان اللہ کے ناموں کا ورد کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے جادو سے نجات دلائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سارے راستوں کو کھول دیا ہے، مقدر کھل گیا، نصیب کے بند تالے کھل گئے، اللہ کے غیبی خزانوں سے اسے ایسا ملا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کی ساری نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ 30 نسلیں بھی اگر اس کو کھائیں تو معزز سامعین کرام اس کے رزق کو ختم نہیں کر سکتی، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ اتنا زیادہ دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا کہاں سے آ گیا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ رزق، مال، دولت سب کچھ اس کے قدموں میں آ جائے گا۔ جو بھی من کی مراد ہوگی، جو بھی دل کی نیک تمنا ہوگی، وہ انشاءاللہ اس کی پوری ہوگی۔ مقام اس کو ملے گا، مرتبہ اس کو ملے گا، عروج اسے ملے گا، اور قرض جتنا بڑا کیوں نہ ہو، جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، صرف اس ایک صورت کی وجہ سے انشاءاللہ اس کا سارا قرض دور ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے مرتبہ، مقام ملے گا۔ صرف تہ دل کے ساتھ، صرف ذوق شوق کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر، اس کا یہ عمل اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی لوگوں کے حالات بدلتے ہیں اس سورت کے ذریعے سے۔ میں خود گواہ ہوں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اس ایک سورت کی وجہ سے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، قسمتوں کو بدلنے کا وظیفہ، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے کا عمل، نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جن لوگوں کو بے اولادی کا سامنا ہے، اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی ایک کے در پر، کبھی دوسرے کے در پر، کبھی کدھر کبھی کدھر، رب کائنات کی قسم کسی کے پاس نہیں جانا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا، حکیموں کے پاس نہیں جانا، طبیبوں کے پاس نہیں جانا، علماء کے پاس نہیں، کہیں پر بھی نہیں جانا، خانقاہ آستانہ، گھر میں بیٹھ کر خود یہ عمل کر لو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنی پیاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو لوگوں کے دھروں پہ تڑپتا دیکھتا ہوں، رب کائنات کی قسم آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں۔
آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ گھر کے اندر بیٹھ کر صرف یہ عمل کر لو، سورہ کوثر کے ساتھ اللہ کا یہ پیارا نام جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، اس کا ورد کر لو، رب کائنات کی قسم آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ اگر کاروبار میں ترقی نہیں تب آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کا کاروبار بلند ہو جائے گا۔ اگر رزق میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، رزق چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، تو یہ عمل آپ کے لیے خاص ہے، اور خصوص بالخصوص ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ عمل بڑا مجرب، آزمودہ، نایاب اور خاص عمل ہے، جو سسرال کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، سسرال کے اندر ہیں، اور سسرال والے انہیں گاہے بگاہے تنگ کرتے رہتے ہیں، اور ایسے انہیں لگ رہا ہے جیسے دنیا کے اندر یہ جہنم کے عذاب میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے، ان میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جن کی نندیں ان سے نفرت کرتی ہیں، سسر ان سے نفرت کرتا ہے، ساس نفرت کرتی ہے، اور سسرال کے اندر تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لمحہ ان پر ایک ایک سال کے برابر گزر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان پیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی لڑائیاں رہتی ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر لڑائی سے بچ جائے، چین، راحت، سکون، امن اس کا گہوارہ بن جائے، بس میرے گھر سے یہ لاچاری، تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت، یہ سب کچھ نکل جائے۔ ان کے لیے یہ عمل بڑا مجرب، نایاب، آزمودہ اور خاص عمل ہے۔ صرف ایک سورت کا، سورۃ الکوثر کے ساتھ اللہ کا یہ پیارا نام پڑھ لو، انشاءاللہ جاب نہیں ہے تو جاب ملے گی، اولاد نہیں ہے تو اولاد ملے گی، رزق، مال، دولت سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر نہ ہوا تو پھر کہنا، رشتہ دار کالیں کر کر کے پوچھیں گے کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو اتنا مال مل گیا، اتنی دولت مل گئی، اتنا رزق مل گیا۔ آپ انہیں بتائیں گے کہ ہاں یہ عمل کرتا ہوں، اس عمل کے ذریعے سے میرے اللہ نے میرے اوپر فراوانی کر دی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی بات کے، آئیے چلتے ہیں اس پیارے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں نا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور ہمارے جتنے بھی نئے آنے والے اتھینٹک وظائف ہیں، قرآنی وظائف ہیں، روحانی وظائف ہیں، عملیات ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے، ورنہ ان لوگوں کے عملیات میں، وظائف میں آپ کھو کے رہ جاؤ گے جن کو بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب یہ کیوں لکھنا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو غیب کے لیے دعا کرے تو اس کے لیے دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، غائب کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اجنبی کے لیے جب دعا کرتا ہے وہ دعا فی الفور قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یہ صدقہ کیوں دینا ہے؟ اس لیے اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ غریب، لاچار، ضرورت مند، تنگ دست کو صدقہ دیں گے تو ایک تو یہ ہو جائے گا، اس کو آپ کا صدقہ صحیح جگہ پہ لگ جائے گا، یعنی جہاں پہ صدقہ دینا چاہیے اس جگہ پہ آپ کا صدقہ لگ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ایسے غریب، تنگ دست، لاچار، ضرورت مند انسان کو جب آپ صدقہ دیں گے نا، رب کائنات کی قسم کہ وہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے التجا کرتا ہے، اے کریم رحیم مولا تو میری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دے، اے میرے اللہ
تو میری حاجات کو پورا فرما دے۔ جب اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے نا اور آپ جا کر اس کو دیتے ہیں تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت پوری ہوتی ہے پھر وہ مصلی پہ آتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے، یا رب ذوالجلال، اے کریم رحیم مولا، جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں۔ معزز سامعین کرام، جب یہ اس طرح آپ صدقہ دے دیں گے تو صدقہ دینے کے بعد جو ہی آپ نے صدقہ دے دیا تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے لیے اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور دوسرا غریب کی مدد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو پھر 3 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن لیں، اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اب عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں اور 3 مرتبہ درود پاک آپ نے سن لیا یا 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 11 مرتبہ، اور پھر اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا باریو، یا فتاح یا باریو، یہ آپ نے 1313 مرتبہ 1313 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 دن لگاتار کرنے کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔